اس سے پہلے کے سبق میں ہم خاکہ پڑھ چکے ہیں، جو کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی تھی، اور وہ مرزا فرت اللہ بیگ کا تھا، وہ ایک خاکہ تھا۔ اب یہاں پر 3 مضمون ہیں۔ مضمون جسے انگلش میں ہم ایسے کہتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے ہم۔ اس کتاب میں 3 مضمون ہیں، ایک مٹی کا تیل، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اور انشائیہ کیا ہے۔ کویشچن اس طریقے سے آتا ہے کہ مٹی کا تیل کیا ہے، تو مٹی کا تیل ایک مضمون ہے، اور مٹی کا تیل مضمون کس نے لکھا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، تو خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ لکھتے وقت واو لکھتے ہیں پر اسے پڑھتے نہیں، خواجہ نہیں پڑھتے ہیں، خواجہ پڑھتے ہیں، خواجہ حسن نظامی۔ ہمارے آج کا سبق کا ٹاپک یہ ہے کہ مضمون کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ جو مٹی کا تیل ہے اس مضمون میں کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا متن بھی پڑھیں گے ہم، اور خواجہ حسن نظامی کے بارے میں جانیں گے، اور پچھلے 15-20 سال کے کویشچن ہم دیکھیں گے، یعنی کہ اس چیپٹر سے جتنے بھی کویشچن ہیں وہ سارے کویشچن دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ کو کیا رکھنا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کا ایک مضمون ہے آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں، جس کا نام ہے مٹی کا تیل، اور مٹی کا تیل کیا ہے، ایک مضمون ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ جو اردو لفظ ہے، یہ اردو لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے۔ کویشچن اگر یہ رہے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے، تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اردو کا مطلب ہوتا ہے لشکر، اور اسے سب سے پہلے، اس ورڈ کو سب سے پہلے شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے جو اکبر کے والد تھے، بابر نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کیا تھا۔ تو اردو کس زبان کا لفظ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر۔ مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو اوپر سے چلنا پڑے گا، یہاں پر ادب۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کا عربی زبان میں دیکھا جائے معنی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حسن سلوک، انسانی زندگی کا مطالعہ۔ ادب کہتے ہیں ادب سے پیش آؤ، یعنی اچھے سے پیش آؤ، تو عربک میں اس کا کچھ اور میننگ ہے، لیکن یہاں پر ادب کا کیا میننگ ہے، اردو میں ادب کا کیا میننگ یہاں پر لیا جا رہا ہے بک کے اکارڈنگ؟ اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو ظاہر کرنا زبان کے ذریعے ادب کہلاتا ہے۔ اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو زبان کے ذریعے ظاہر کرنے کا نام ادب ہے، جسے انگلش میں ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ اور لٹریچر 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک پروز ہوتے ہیں یا اسٹوری ہوتی ہے، یا ایک پوئٹری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ادب اردو میں 2 طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ نثر ہوتی ہے، نون سارا نثر، یا وہ نظم ہوتی ہے، یعنی کہ شاعری۔ نثر میں یعنی کہ پروز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اچھا، یہاں پر ایک چیز چھوٹ گئی کہ نثر جو ہے یہ آگے چل کے 2 پارٹ میں اور ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ ادب 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک نثر اور ایک نظم۔ پھر نثر آگے چل کر 2 پارٹ میں اور ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایک افسانوی ادب، اور ایک کہتے ہیں غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب یعنی فکشن، اور غیر افسانی ادب یعنی نان فکشن۔ تو سب سے پہلے ادب 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوا، ایک نثر اور ایک نظم۔ پھر نثر جا کے آگے 2 پارٹ میں فردر ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک افسانوی ادب اور ایک غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ داستان، ناول، ناولٹ، افسانہ، ڈرامہ۔ یہ جتنے بھی صنف ہیں، یہاں پر ایک ورڈ تھا صنف، صنف کا مطلب ہوتا ہے ٹائپ، ٹھیک ہے، قسم۔ یہ جتنی بھی ہیں افسانوی ادب میں، یہ ٹاپک، یہ صنف جتنی بھی ہیں، اس میں کہانی ہوتی ہے۔ اور غیر افسانوی ادب میں یہ جتنی بھی اصناف ہے، صنف کا پلورل اصناف، جتنی بھی اصناف ہے، اس میں کہانی نہیں ہوتی ہے۔ کویشچن آپ کو اس طریقے سے آئے گا کہ داستان کس طرح کے ادب میں شامل ہے، تو آپ کیا کہیے گا؟ داستان افسانوی ادب میں شامل ہے۔ ناول کس طرح کے ادب میں شامل ہے، تو ناول افسانوی ادب میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے فردر آپ کر سکتے ہیں، افسانہ افسانوی ادب میں شامل ہے۔ تو نثر کا دوسرا پارٹ کیا تھا؟ غیر افسانوی ادب، اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ غیر افسانوی ادب میں سب سے پہلے آتا ہے مضمون، جسے ہم ایسے کہتے ہیں، پھر انشائیہ، پھر مقالہ، مکتوب، خطوط، سفرنامہ، سوانح عمری، خاکہ۔ خاکہ جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے، یہ کون سی ادب میں آتا ہے؟ غیر افسانوی ادب میں۔ خود نوشت، خود نوشت یعنی کہ آٹو بایوگرافی۔ کویشچن یہاں پر اس طریقے سے آیا ہوا ہے 2020 میں اپروکسیمیٹلی، کہ مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے، تو مضمون غیر افسانوی ادب میں شامل ہے۔ خاکہ کس طرح کے ادب میں شامل ہے، تو خاکہ غیر افسانوی ادب میں شامل ہے۔ افسانہ کس طرح کے ادب میں شامل ہے، تو افسانہ افسانوی ادب میں شامل ہے۔ ناول کس طرح کے ادب میں شامل ہے، افسانوی ادب میں۔ داستان کس طرح کے ادب میں شامل ہے، تو افسانوی ادب میں۔ مضمون کہتے کسے ہیں، ایسے کہتے کسے ہیں؟ عام طور پر، عام میں یہاں پر عین سے لکھیں گے، عام یعنی کامن، الف سے لکھیں گے تو اس کا مطلب مینگو ہوتا ہے۔ عام طور پر کسی
کسی ٹاپک پر جو تحریر قلم بند کی جائے. یہاں پر میں نے کافی مشکل الفاظ استعمال کی ہیں کیونکہ یہی الفاظ آبجیکٹیو میں آئے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے اسی الفاظ کو رکھا ہے، نہیں تو آسان بھی کر سکتا تھا. عام طور پر یعنی کامنلی کسی موضوع پر جو تحریر یعنی لکھائی، قلم بند یعنی قلم سے لکھ دینا، قلم بند کر دینا. عام طور پر کسی موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ہم مضمون کہتے ہیں، اسے ہم ایسے کہتے ہیں. آپ کی کتاب میں بھی آتا ہے کہ عید پر ایک مضمون لکھے، یعنی عید پر ایک ایسے لکھے. آپ عید پر لکھتے ہیں، دیوالی پر لکھے، ہولی پر لکھے، تو آپ کے سامنے ایک موضوع دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس پر لکھنا ہے، اور جب آپ اس ٹاپک پر لکھ دیتے ہیں تو جو آپ نے لکھا اسے ہم کیا کہیں گے؟ مضمون کہیں گے. تو پھر سے اس لائن کو دیکھ لیں، عام طور پر کسی موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ہم موضوع کہتے ہیں. یہاں پر ادبی اصطلاح بھی ورڈ دیا ہوا ہے، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. اصل نام، اب خواجہ حسن نظامی کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں. ان کا اصل نام تھا خواجہ حسن نظامی. ان کے والدین نے، والد یعنی فادر، والدہ یعنی مدر، اور دونوں کو ملا کر والدین یعنی کہ پیرنٹس. ان کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا قاسم علی. نام کیا رکھا تھا ان کا؟ قاسم علی. اور ماموں انہیں حسن علی کر کے پکارا کرتے ہیں. یہ تو ضروری نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کے والد نے ان کا کیا نام رکھا تھا؟ قاسم علی. یہ کویشچن آئے ہوئے ہیں. اور اقبال نے، علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا. یعنی خواجہ حسن نظامی یہ جو نام ہے کس نے دیا؟ اقبال نے دیا، اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے. تو ان کے والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا، اور جو خواجہ حسن نظامی یہ جو نام ہے ان کو علامہ اقبال نے دیا. ان کے والد کا نام ہے سید عاشق علی نظامی. ان کے والد کا نام ہے سید عاشق علی نظامی، اور ان کے والدہ کا نام ہے سیدہ چہیتی بیگم. چہیتی بیگم. دونوں کوشچن آئے ہوئے ہیں ان کے والد کا نام کیا ہے اور ان کے والدہ کا نام کیا ہے. تو والد کا نام عاشق علی نظامی اور والدہ کا نام چہیتی بیگم. پیدائش ان کی ہوئی تھی 1878 بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں. تو 1878 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں جو کہ دلی میں ہے. وفات ان کی ہوئی تھی 1955 میں. حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح عمری، سوانح عمری کو ہم کہتے ہیں بایوگرافی. سوانح عمری یعنی بایوگرافی، یعنی کسی کی زندگی کے بارے میں اگر ہم لکھتے ہیں تو اس کتاب کو ہم کہیں گے سوانح عمری. حضرت نظام الدین اولیاء یہ بزرگ ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح عمری نظام بنصری انہوں نے ہی لکھا ہے. سی پارائے دل، سی پارائے دل ان کی انشاء، یہاں پر ڈاٹ ہوگا، شاہ ہے، انشاء پردازی کا اعلیٰ نمونہ ہے. کویشچن اس طریقے سے آتا ہے کہ نظام بانسری کس کی سوانح عمری ہے، کس کی بایوگرافی ہے؟ تو یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی. کس نے لکھی ہے نظام بانسری؟ تو خواجہ حسن نظامی نے. اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ خواجہ حسن آیا ہوا ہے، خواجہ حسن نظامی کے دو تصنیف یعنی ان کی دو کتاب کو لکھے، تو آپ لکھیں گے نظام بنصری اور سی پارائے دل. ان دونوں کو یاد کر لیں، ان دونوں کتاب کو. سب سے پہلے ہم خواجہ حسن نظامی کا یہ مضمون پڑھ لیتے ہیں. مضمون جس کا نام ہے مٹی کا تیل، یہ ایک مضمون ہے جو کہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے. مضمون کا آغاز اسٹارٹ ایک فارسی کے شعر سے ہوتا ہے. خاک سارانے جہاں را بحقارت منیگر، جس کا میننگ ہے دنیا کے خاک ساروں کو حقارت یعنی گری ہوئی نظر سے مت دیکھو. تو چے دانی کے دریں گرد سوارے باشد، تو کیا جانتا ہے کہ اس غبار میں کوئی سوار ہوگا. مضمون کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی جو بیکار، یوزلیس ہو اور حقیر ہو، حقیر یعنی کمتر ہو اور ذلیل سمجھی جا سکے. چار عنصر ہیں یعنی کہ جڑ ہیں. عنصر جڑ، اور اس کا پلورل آتا ہے، جمع آتا ہے عناصر. عنصر عناصر. چار عنصر آگ، ہوا، پانی، خاک. خاک یعنی مٹی میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے. سب سے زیادہ بے حقیقت کس کو سمجھا جاتا ہے؟ خاک کو، مٹی کو، جو انسان کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، اور آگ کی تمازت یعنی کہ گرمی، شدت کی گرمی، تمازت سے جلا کرتی ہے مگر اف تک نہیں کرتی، اف نہیں کرتی. دیکھنے میں اس کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے. ذلت کی اسپیلنگ یاد رکھیں، دال سے ہوتا ہے، دال لامدہ. ذلت پر ترس آتا ہے، لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی ہے.
ہر چیز کا خمیر، ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے، میرے ایگزسٹنس سے تیار کیا، خاص کر کے انسان، یعنی کہ انسان بھی کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ سونا کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے۔ لوہا کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے۔ جو اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ اور یہ انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ یہ مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ ہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ پیدا بھی مجھ سے ہوتا ہے اور ملتا بھی آ کر مجھ سے ہی ہے، فنا بھی مجھ ہی میں ہوتا ہے۔ اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے۔ انسان کیا کہلاتا ہے؟ آدمی کہلاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو مٹی کے اندر خزانے چھپے ہیں اس کو کام میں لا کر، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا۔ خیر اور چیزیں تو اپنی جگہ ہے۔ مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے۔ مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں، اندر میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ مقابلہ کر کے دیکھو تو چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یعنی مقابلہ کرنے میں کیا ہوگا؟ مٹی کے تیل سے یہ جو چنبیلی کا تیل ہے اور یہ موتیا کا تیل ہے، خوشبو کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ خوشبو کی وجہ سے، خوشبو کے سبب سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت اور نازک دماغ لوگ چنبیلی وغیرہ کے تیل کو سر چڑھائے رکھتے ہیں، اور جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی، یعنی مٹی کا تیل جیسے ان کے سامنے آتا ہے تو وہ ناک پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیتے ہیں، مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے، یہ فائدے کے لحاظ سے ان تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ آج کل تمام دنیا اسی کے دم سے اجالا ہے۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی ہرانا شروع کر دیا ہے، کس وجہ سے؟ گیس اور بجلی کی روشنی نے مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم اس کا عالمگیر اثر ابھی تک باقی ہے۔ عالمگیر یعنی جو کیا کہتے ہیں، ہمیشہ باقی رہے، تاہم اس کا عالمگیر اثر ابھی تک باقی ہے۔ متوسط درجہ اور ادنا درجے کے آدمی، یعنی مڈل کلاس اور لوور کلاس، متوسط درجہ اور ادنا درجے کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی کی روشنی میں نمازی نمازیں پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے ہیں، واز اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں۔ یہی وہ تیل ہے کہ چور کو چوری میں مدد دیتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، جب مونس و غم خسار پاس نہ ہو، مونس یعنی اپنے محبت کرنے والے، غم گسار یعنی غم میں ساتھ دینے والے، جب مونس و غم گسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم یعنی غم کا شریک بن کر باعث تسلی ہوتا ہے، یعنی تسلی کا وجہ بن جاتا ہے۔ امریکہ کا راک فیلر نام ہے، یہ راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لا تعداد دولت کا مالک بنا، یعنی مٹی کے تیل کی وجہ سے یہ راک فیلر لا تعداد دولت کا، یعنی انلمیٹڈ، لا تعداد یعنی جس کی کوئی تعداد نہیں، کوئی گنتی نہیں، لا تعداد دولت کا مالک بنا۔ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے۔ یہی تیل دنیا کے تمام کلوں میں کام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کے مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے۔ اے خاک نشیں تیل یعنی خاک میں رہنے والے، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی اور تو مشتعل ہوا، یعنی آگ جیسے قریب آئی تو ویسے لیمپ بن گیا۔ خدا کی قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے اور انسان کی قسمت کے برسوں ٹکرے مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے۔ تو اتنا بے غرض و بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب خاری ہو یا عبادت الہی، تجھے روشنی دینے سے کام، یعنی تیری روشنی میں کوئی شراب پیے یا خدا کی عبادت کرے، تیرا کام کیا ہے؟ کہ بس روشنی دینا۔ یا تو محتسبی نہیں کر سکتا،
یعنی حساب نہیں کر سکتا، جو لوگوں کو گناہ سے بچائے یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے؟ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنی آتشی تماچے یعنی آگ کے تماچے سے خبردار کرے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کے دل آزاری نہ ہو۔ البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو یا نیک طاقتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام ملا کر خود تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ تیری صلح کی پالیسی پر، صلح یعنی تیری جیسی پالیسی، اگر وہ تیری صلح کی پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوش و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ پرجوش زندگی بسر کرتے ہیں تیری روشنی میں۔ اگر انسان میں بھی تیری یہ خاصیت آ جائے تو انسان بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور وہ بھی خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ نے پڑھا مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کا مشہور مضمون ہے۔ تو مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا، جس میں مٹی کے تیل کو موضوع بنایا گیا۔ کس کو موضوع بنایا گیا؟ مٹی کے تیل کو۔ مٹی کے تیل کو بھلے ہی حقیر اور بے وقت سمجھا جائے، یعنی حقیر گرا ہوا، بے وقت یعنی کہ جس کی کوئی عزت نہیں سمجھا جائے، لیکن اسی کے دم سے آدمی روشنی پاتا ہے۔ مٹی کے تیل کی خوبی اور افادیت اس قدر ہے کہ چمبیلی اور موتیا کے تیل کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مضمون نگار نے مٹی کے تیل کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کئی ذیلی اور ضمنی واقعات بیان کیے ہیں، یعنی کئی ضمنی یعنی چھوٹے چھوٹے اور اپنے مضمون میں کئی واقعات بیان کی مثالیں دی ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی آج بجلی آ گئی ہے لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ اسی تیل کے سہارے اپنی راتوں میں اجالے بھرتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں۔ مضمون کے آخر میں انہوں نے مکالماتی انداز اپنایا ہے، یعنی ڈائیلاگ والی بات اپنائی ہے، اور مٹی کے تیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو تمہاری ساری ادائیں بھاتی ہیں۔ انسان برسوں ٹکریں مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں بھٹکتا ہے، پھر بھی تمہاری طرح روشنی پیدا نہیں کر سکتا۔ مضمون ختم کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نصیحت آمیز رویہ اپناتے ہیں۔ یہ خواجہ حسن نظامی کا خاص انداز ہے۔ یہاں پر مکالماتی بھی اللہ بیچ میں تھا اور آخری میں نصیحت۔ وہ چلتے چلاتے تبلیغ و اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے مضمون میں کوئی نہ کوئی نصیحت کر جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اب اس چیپٹر سے جتنے بھی امپورٹنٹ کوشچن ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے معروضی سوالات، مٹی کا تیل جو کہ ایک مضمون ہے خواجہ حسن نظامی کا۔ پہلا سوال ہے مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ تو آپشن اے خواجہ حسن نظامی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ لائن آپ کو یاد کر لینی ہے، کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مضمون کہتے ہیں۔ 2022 کا کویشچن ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے ڈیش کس کو سمجھا جاتا ہے؟ یہاں پر حقیر ورڈ ہوگا، حقیر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو مٹی کو۔ خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہے یعنی کہاں پر دفن ہے؟ تو بستی حضرت نظام الدین۔ خواجہ حسن نظامی کے والدین نے ان کا کیا نام رکھا تھا؟ تو قاسم علی ان کا نام رکھا تھا۔ یہ بھی کوشچن آیا ہوا ہے۔ سی پارہ دل، یہ کہا تھا میں نے دو کتابیں ان کی یاد رکھنی ہے جس میں سے ایک ہے سی پارہ دل۔ سی پارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کی۔ خواجہ حسن نظامی کے مورث اعلیٰ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام بتائیے۔ مورث اعلیٰ یعنی ان کی خاندان میں کون گزرے ہیں؟ سید بدر الدین اسحاق۔ سید بدر الدین اسحاق کس مشہور بزرگ کے خلیفہ تھے؟ بابا فرید الدین گن شکر کے خلیفہ تھے۔ خواجہ حسن نظامی کی والدہ کا کیا نام ہے؟ تو چہیتی بیگم، یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد خواجہ حسن نظامی کی کفالت یعنی پرورش کس نے کی؟ تو بھائی نے کی۔ اگلا کوشچن ہے کہ جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت یعنی کہ پرورش کی ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے سید حسن علی شاہ۔ سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی والدین کے انتقال کے بعد۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو دلی میں ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ کس میگزین کی بنیاد ڈالی؟ رسالہ یعنی میگزین، تو نظام المشائخ۔ راک فیلر کس چیز کی تجارت سے بے شمار دولت کا مالک ہوا؟ اس کا نام آیا تھا ابھی مضمون میں، تو مٹی کا تیل۔ اگلا سوال، راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ امریکہ سے۔ غدر کے واقعات، غدر کہتے ہیں وہ 1857 کی کرانتی، 1857 کا ریولیوشن۔ غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ تو خواجہ حسن نظامی۔ غدر کے واقعات کو اپنے ناولوں اور افسانوں میں کس نے پیش کیا تھا؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ یاد کر لے دھیان سے۔ مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار، نثر بتا چکا ہوں یعنی پروز لکھنے والے۔ مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی۔
خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1878 میں۔ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سید عاشق علی۔ خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ تو 1955۔ یہ سوال جو کہ میں نے کہا تھا مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ تو غیر افسانوی ادب میں۔ یہ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں۔ افسانوی ادب میں کیا آتا ہے؟ داستان، ناول، ناولٹ، ڈرامہ، افسانہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور مضمون غیر افسانوی ادب میں آتا ہے۔ مضمون ہو گیا، انشائیہ ہو گیا جو کہ آپ پڑھیں گے، خاکہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سب غیر افسانوی ادب میں آتے ہیں۔ راک فیلر کون تھا؟ تو ایک تاجر تھا، ایک بزنس مین تھا۔ خواجہ حسن نظامی کی کسی دو کتابوں کا نام لکھے۔ میں نے کہا تھا یاد کرنے کے لیے، تو سی پارہ دل اور نظام بانسری، بنسری بھی لکھا ہوا رہتا ہے کہیں کہیں، نظامی بانسری، یہ ان کی دو کتابوں کا نام ہے، سی پارہ دل اور نظام بانسری۔ اور نظام بانسری کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء کی سوانح کتاب ہے، یعنی ان کی بایوگرافی۔ ادبی اصطلاح میں مضمون کسے کہتے ہیں؟ تو کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ شامل نصاب یعنی جو سلیبس میں شامل ہو۔ شامل نصاب مضمون مٹی کا تیل کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو خواجہ حسن نظامی۔ پورا لکھ دینا ہے اور کوشچن ورڈ کون کی جگہ پر ان کا نام لکھ دینا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو 1878 میں ان کی پیدائش ہوئی، بستی حضرت نظام الدین، دہلی میں۔ تو کب ہوئی؟ 1878 میں۔ کہاں ہوئی؟ بستی نظام الدین، دہلی میں۔ خواجہ حسن نظامی کس بزرگ کی اولاد میں تھے؟ تو خواجہ حسن نظامی حضرت سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں تھے، جو بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ تھے۔ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ کر ہے؟ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ بظاہر وہ تو بدبودار تیل ہے، یعنی دیکھنے میں اور سونگھنے میں تو وہ ایک بدبودار تیل ہے، لیکن اس کی افادیت، لیکن اس کے فائدے جو ہیں تمام تیلوں سے بڑھ کر ہے۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک مٹی میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو ان چاروں میں سب سے کمتر مٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا۔ خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا؟ 1955 میں۔ مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ دنیا کی مخلوق مٹی کو اپنے پاؤں سے روندتی ہے۔ چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ مٹی کے تیل سے دنیا میں اجالا ہے۔ مٹی کا تیل دے کر لوگ ناک بھوں کیوں چڑھاتے ہیں؟ مٹی کے تیل کی بدبو کی وجہ سے لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے مٹی کا تیل بالکل بے غرض ہے۔ بالکل کی سپیلنگ با الف، جس میں الف سائلنٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ گرامر سے قواعد سے سوالات ہیں۔ ضد بنائیے، کیا مطلب ہے؟ اپوزٹ بنائیے، اپوزٹ ورڈز لکھنے ہیں۔ بیکار کی ضد کیا ہوگی؟ اور اگلا ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیں، یعنی یہاں پر جو الفاظ جمع ہے، جو پلورل ہے اس کو سنگولر بنانا ہے، اور جو سنگولر ہے اس کو پلورل بنانا ہے۔ اور اگلا سوال ہے جملے بنا کر جنسیت ظاہر کریں، یعنی ایسے جملے بنائیں جس سے جنسیت، جس سے جنڈر پتہ چل جائے۔ یہ جو ورڈ ہے خوشبو، جو ورڈ ہے یا یہ جتنے ورڈ ہے، یہ میل ہے کہ فیمیل ہے، میسکولن جنڈر میں آتے ہیں کہ فیمنن جنڈر میں آتے ہیں، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہے۔ مذکر یعنی میل اور مؤنث یعنی کہ فیمیل۔ ضد بنائیں، ضد یعنی کہ جسے ہندی میں ولون کہتے ہیں، انگلش میں اینٹونمس یا اپوزٹ کہتے ہیں۔ 3 ورڈ آ سکتا ہے، آئے گا پہلا کہ ضد بنائیں یا ازداد بنائیں یا متضاد بنائیں۔ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس کے اپوزٹ لکھنے ہیں۔ تو شب کا اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے روز، شب کا اپوزٹ یعنی ضد ہوتا ہے روز، شب یعنی رات، روز یعنی دن۔ بدبو، خوشبو لکھیں گے تو واو لکھیں گے اور اس میں واو سائلنٹ ہوگا، لکھنے میں سائلنٹ ہوگا نہیں، لکھنے میں سائلنٹ نہیں ہوگا، بولنے میں سائلنٹ ہوگا۔ بدبو کا ضد خوشبو، مالک کا ضد نوکر، ذلت کا ضد عزت، ذلت ذال سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، اور عزت میں زا ہوتا ہے۔ خوبصورت کا ضد بدصورت، خوبصورت میں بھی صاد ہوتا ہے اور بدصورت میں بھی صاد، خوبصورت بدصورت۔ روشنی کا ضد تاریکی، یاد رکھیں، روشنی کا ضد تاریکی۔ اندھیرا، اجالا کا اندھیرا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ روشنی کا آپ یہاں پر اندھیرا کر دیں، کیونکہ اجالا کا اندھیرا اور روشنی کا تاریکی۔ اور یہاں پر ہے کہ واحد سے جمع اور جمع سے واحد، یعنی جو لفظ واحد ہے سنگولر اس کو پلورل بنانے ہیں، اور جو پلورل ہے اس کو سنگولر بنانے ہیں۔ تو مخلوق ایک سنگولر ایک واحد ہے، تو مخلوق کا جمع ہوگا مخلوقات۔ سبق
ایک واحد ہے تو اسباق اس کا جمع ہوگا، ملک ایک واحد ہے یعنی کہ کنٹری، ممالک اس کا جمع ہوگا، تعلق تعلقات، تعلق ایک واحد لفظ ہے اور اس کا جمع تعلقات، تکلیف ایک واحد لفظ ہے اور تکالیف اس کا جمع ہوگا۔ جب سبجیکٹو میں لکھنے کے لیے آئے تو تکلیف کا آپ تکلیفیں لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آبجیکٹو میں آئے تو وہاں پر تکلیف میں اگر آپشن رہے تکلیفیں اور تکالیف تو آپ کو تکالیف پر ٹک کرنا ہے۔ اعمال ایک جمع ہے، ایک جمع لفظ ہے جس کا واحد ہوتا ہے عمل۔ جملے بنا کر جنسیت ظاہر کریں، جنسیت یعنی جنڈر، جیسے یہاں پر یہ خوشبو، خوشبو کیا ہے، کون سے جنس سے تعلق رکھتا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یعنی کہ میل ہے کہ فیمیل ہے۔ انگلش میں جو جنڈر ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، اور ہندی میں 2 طرح کے اور اردو میں بھی 2 طرح کے۔ ہندی میں پہلے سمجھیں، ہندی میں 2 طرح کے لنگ ہوتے ہیں جسے ہم استری لنگ اور پولنگ کہتے ہیں۔ انگلش میں 4 طرح کے جنڈر ہوتے ہیں، میسکولن جنڈر، فیمنن جنڈر، کامن جنڈر اور نیوٹر جنڈر۔ بات کرتے ہیں اردو میں تو جنڈر اردو میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، جنڈر کو ہم اردو میں جنس کہتے ہیں۔ کویشچن آبجیکٹیو میں یہ بھی آتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، جسم کے لحاظ سے، تو اس کا آنسر ہوگا 2، مذکر اور مؤنث۔ جب کویشچن رہے کہ جنس کے اعتبار سے، جنس کے اکارڈنگ اسم کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی ٹائپ ہیں، تو آنسر ہوگا 2، پہلا مذکر اور دوسرا مؤنث۔ تو یہاں پر دیکھ لیں جنس 2 طرح کے ہوتے ہیں، مذکر یعنی کہ وہ میل ہوں گے، یا مؤنث یعنی کہ وہ فیمیل ہوں گے، یعنی جتنے بھی لفظ ہیں جنس کے اکارڈنگ وہ چاہے میل ہوں گے چاہے فیمیل ہوں گے۔ تو کویشچن کیا ہے کہ ایسا جملے بنانا ہے جس سے جنس ظاہر ہو جائے، جیسے خوشبو۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جس لفظ میں ای ساؤنڈ آئے گا یعنی ای والی یا جسے ہم کہیں گے یہ، اور جس لفظ میں آ ساؤنڈ آئے گا یعنی کہ الف، تو جس لفظ میں ای والی یا آئے گا تو وہ مؤنث ہوگا، اور جس لفظ میں الف آئے گا وہ مذکر ہوگا۔ یعنی آ ساؤنڈ مذکر کی علامت ہے، مذکر کی نشانی ہے، اور ای ساؤنڈ مؤنث کی علامت ہے۔ مؤنث کی آپ کو اسپیلنگ یاد رکھنی ہے، میم واو، واو کے اوپر حمزہ اور نون اور ثا، واو یہاں پر سائلنٹ ہوتا ہے پڑھنے میں، لکھنے میں نہیں۔ خوشبو کیسے بنائیں گے، عطر کی خوشبو اچھی ہے، خود سے یہاں بنانا ہے، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خوشبو کیسا لفظ ہے، مذکر ہے کہ مؤنث، مؤنث ہے، کیونکہ اچھا ہم نے نہیں کہا، عطر کی خوشبو اچھا ہے نہیں کہا، اچھی ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ شراب، شراب کی عادت بری ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے، ای ساؤنڈ آیا تو یہ مؤنث ہے۔ تیل، مٹی کا تیل، مضمون ہی تھا آپ کا، مٹی کا تیل، تو یہیں پر پتہ چل گیا یہ تیل کیسا لفظ ہے، یہ مذکر ہے۔ خاک، بہار کی خاک، کی آ گیا، خاک یعنی مٹی، بہار کی خاک زرخیز ہے، کی آیا تو یہ آپ کا مؤنث ہے، اور زرخیز مطلب ہوتا ہے فرٹائل، اپجاؤ۔ اگلا لفظ ہے مخلوق، اللہ کی مخلوق ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ کا مخلوق نہیں کہتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق، تو مخلوق کیسا لفظ ہو گیا، یہ مؤنث ہو گیا۔ اثر، دوا نے کوئی اثر نہیں کیا، آ ساؤنڈ آیا تو یہ کیا ہو گیا، اثر آپ کا مذکر۔ تو یہاں پر یہ جتنے بھی جملے بنائے گئے ہیں اس سے ظاہر ہم نے کر دیا ہے کہ یہ جو ادھر والا لفظ ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ جیسے آپ کیا کہتے ہیں، کتاب، کتاب کو لیں تو آپ کہتے ہیں میری کتاب، میرا کتاب نہیں، میری کتاب، تو کتاب آپ کا کیسا لفظ ہے، ایک مؤنث ہے۔ پھر ایک لفظ لے قلم، آپ کیا کہتے ہیں، میرا قلم، تو قلم کیا ہے، ایک مذکر ہے، میرا قلم کہتے ہیں۔